औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मुअव्विन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इम्तहानात की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको इस इम्तहान में और आइंदा ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का बड़ा पुरजोर मुतालबा था कि सर गेस्ट पेपर शेयर करें, ये 2025 के जो आपके सालाना इम्तहानात हो रहे हैं उसके लिए। तो डियर स्टूडेंट, बात समझे, मैं वैसे गेस्ट पेपर्स के खिलाफ हूँ। मेरा ख्याल है आपको थ्रू आउट स्टडी करनी चाहिए, आपको सिलेक्टिव स्टडी नहीं करना चाहिए, थ्रू आउट करना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगा, आपने मुकम्मल किताब पढ़नी है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, गेस्ट पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना। गेस्ट अंदाजे को कहते हैं और अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। तब मैं आपसे आपके कहने पे गेस्ट पेपर इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। टीचर का एक्सपीरियंस होता है कि कौन सी चीज़ें आ रही हैं बार बार, तो आपने इन क्वेश्चन पर ज़रा ज़्यादा ध्यान देना है। मैं ये नहीं कहता कि आपने सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं, इन क्वेश्चन पर आपने ज़रा ज़्यादा ध्यान देना है कि इनके आने के इम्कानात ज़्यादा है। ठीक है जी। एक और आपको बात बता दो, बुक आपकी चेंज हो चुकी है इस्लामियात की, लेकिन ये आप पुरानी बुक के मुताबिक देंगे, यानी अब जो नए स्टूडेंट आएंगे वो नई बुक के मुताबिक जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन आप 2025 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ज़ाहिर है आप 2024 में आपका दाखिला हुआ था, तो ये आपका पुरानी बुक के मुताबिक ही होगा। हाँ, अगले साल से नई बुक पे अमल शुरू होगा। तो शुरू करते हैं जी। अहम सवालात, इस्लामियात फर्स्ट ईयर, ये पंजाब बोर्ड्स के लिए। ठीक है जी, ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए ये हम सवालात हैं। वैसे तो इस्लामियात पूरे पाकिस्तान के बोर्ड तकरीबन एक जैसी है, लेकिन पर्टिकुलरली ये पंजाब बोर्ड के लिए रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में बहरहाल फ़र्क हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट जी। सवाल नंबर चैप्टर नंबर 1। आपकी जानते हैं इस्लामियात में 4 अबवाब हैं, 4 चैप्टर है। उनमें से हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने हैं। तो आपका पहला सबक बुनियादी अकायद, यानी इस्लाम के बुनियादी अकायद, उसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। सबसे पहला सवाल, अकीदा से क्या मुराद है। दूसरा, ये हम चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अकीदा तौहीद से क्या मुराद है। तीसरा क्वेश्चन, इस्लाम के बुनियादी अकायद बयान करें। चौथा क्वेश्चन, सिफाते बारी ताला में से 3 सिफात बयान करें, यानी क्वालिटीज अल्लाह ताला की। नंबर 5, सवाल नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन में से, अल्लाह ताला की सिफात में शिर्क से क्या मुराद है। सवाल नंबर 6, अकीदा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम तहरीर करें। सवाल नंबर 7, इस्लाम की जामियत की वजाहत करें, यानी इस्लाम एक जामिया दीन है कम्प्रिहेंसिव हवाले से। सवाल नंबर 8, कुरान पाक के एजाज से क्या मुराद है। सवाल नंबर 9, अकीदा आखिरत का मफहूम बयान कीजिए। और सवाल नंबर 10, मुनकरीन आखिरत के शुबहात का जवाब कुरान मजीद की रोशनी में लिखें। अज़ीज़ तलबा, आपके पहले चैप्टर के अहम शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब बाब नंबर 1 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, यानी तवील सवाल आप देख लीजिए। तो पहला सवाल, अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात बयान करें। दूसरा, रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात बयान करें। तीसरा, कुरान पाक की अहम खसूसियात तहरीर करें। और चौथा क्वेश्चन, इस्लाम में अकीदा आखिरत की अहमियत बयान करें। ये आपके चैप्टर नंबर 1 बाब नंबर 1 के अहम लॉन्ग क्वेश्चंस थे। अब आ जाए जी चैप्टर नंबर 2 की तरफ, इस्लामी तशख़्ख़ुस। इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला अहम शॉर्ट क्वेश्चन, अरकान इस्लाम तहरीर करें। दूसरा, अकीदा खत्म नबूवत की हकीकी गवाही से क्या मुराद है। तीसरा, नमाज की ताकीद के बारे में कुरान मजीद के हवाले से बयान करें। नंबर 4,
نفس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ 4 شارٹ کوشچن چیپٹر نمبر 2 کی بات کر رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 2 میں سے اہم 5واں سوال شارٹ کوشچن میں سے روزہ کے اجتماعی فوائد بیان کریں۔ 6واں سوال زکوٰۃ کے کوئی سے 3 مصارف لکھیں، یعنی زکوٰۃ کہاں دی جا سکتی ہے۔ 8واں حج کی جامعیت سے کیا مراد ہے۔ 9واں اہم شارٹ کوشچن چیپٹر نمبر 2 میں سے حج کا بنیادی فلسفہ بیان کریں۔ 10واں خواہش نفس کے خلاف جہاد سے کیا مراد ہے۔ 11واں جہاد، جنگ اور جہاد میں فرق واضح کریں۔ 12واں امپورٹنٹ شارٹ کوشچن اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے حوالے سے بیان کریں۔ یہ بیٹا چیپٹر بڑا ہے تو ظاہر اس میں سے شارٹ کوشچن بھی زیادہ ہیں۔ 13واں اہم شارٹ کوشچن چیپٹر نمبر 2 میں سے والدین کے حقوق بیان کریں۔ 14واں اسلام نے عورت کو معاشرے میں کیا مقام عطا کیا ہے۔ 15واں اساتذہ کے حقوق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ 16واں کوشچن احترام قانون سے کیا مراد ہے۔ 17واں اہم شارٹ کوشچن چیپٹر 2 میں سے کسب حلال کی اہمیت بیان کریں۔ 18واں سوال اسلام میں اعصار سے کیا مراد ہے۔ 19واں رذائل اخلاق سے کیا مراد ہے۔ اور 20واں منافق کی 3 نشانیاں تحریر کریں۔ یہ امپورٹنٹ شارٹ کوشچن تھے چیپٹر نمبر 2 میں سے۔ اب چیپٹر نمبر 2 کے لانگ کوشچن دیکھ لیں، امپورٹنٹ لانگ کوشچن۔ پہلا ارکان اسلام کی تفصیلی وضاحت کریں۔ دوسرا نماز کے اہم فوائد تحریر کریں۔ تیسرا زکوٰۃ کے فوائد اور مصارف تحریر کریں۔ چوتھا اہم لانگ کوشچن چیپٹر نمبر 3 میں سے چیپٹر نمبر 2 چل رہا ہے ابھی، حج کی جامعیت اور فوائد تفصیل سے بیان کریں۔ 5واں لانگ کوشچن حقوق العباد پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ 6واں امپورٹنٹ لانگ کوشچن محاسن اخلاق پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اور 7واں اہم لانگ کوشچن رذائل اخلاق پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ یہ آپ نے دیکھے چیپٹر 2 کے امپورٹنٹ لانگ کوشچنس۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں چیپٹر 3 کی طرف۔ چیپٹر 3 اسوہ حسنہ، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چیپٹر 3 کے امپورٹنٹ شارٹ کوشچنس۔ پہلا امپورٹنٹ شارٹ کوشچن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت کی وضاحت کریں۔ دوسرا امپورٹنٹ شارٹ کوشچن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا مقام عطا فرمایا۔ تیسرا امپورٹنٹ شارٹ کوشچن اخوت کی تعریف قرآن مجید کے حوالے سے بیان کریں۔ چوتھا امپورٹنٹ کوشچن شارٹ مساوات سے کیا مراد ہے۔ 5واں اہم شارٹ کوشچن چیپٹر نمبر 3 میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں مساوات کیسے قائم کی۔ 6واں امپورٹنٹ شارٹ کوشچن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال کی کوئی مثال بیان کرے۔ 7واں عفو و درگزر کے انسانی معاشرے پر اثرات بیان کرے۔ 8واں کوشچن ذکر الہی کی مختلف اقسام تحریر کریں۔
تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ چیپٹر نمبر 3 میں سے امپورٹنٹ شارٹ کوشچن تھے. چیپٹر نمبر 3 کے امپورٹنٹ لانگ کوشچنس. تو پہلا اہم لانگ کوشچن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں. دوسرا امپورٹنٹ لانگ کوشچن، اسلام میں اخوت کے تصور کی وضاحت کریں. تو یہ چیپٹر نمبر 3 کے لانگ کوشچن تھے. اب بڑھتے ہیں آخری چیپٹر نمبر 4 کی طرف. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں چیپٹر نمبر 4، تعارف قرآن و حدیث، اس کے امپورٹنٹ شارٹ کوشچنس. تو پہلے امپورٹنٹ شارٹ کوشچن، قرآن مجید کی جامعیت پر نوٹ لکھیں. دوسرا، پہلی وحی کی آمد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت بیان کریں. تیسرا، مکی اور مدنی صورتوں میں فرق واضح کریں. چوتھا، حفاظت قرآن مجید کے حوالے سے آیت قرآنی بیان کریں. پانچواں، قرآن مجید کا انداز بیان کیسا ہے. چھٹا امپورٹنٹ شارٹ کوشچن، قرآن مجید میں کن اقوام کی کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے. ساتواں، قرآن پاک کی تاثیر آیت قرآنی کی روشنی میں بیان کریں. سوال نمبر 8، حدیث کی دینی حیثیت قرآنی آیت کے حوالے سے بیان کریں. نواں امپورٹنٹ شارٹ کوشچن، تدوین حدیث کے مختلف ادوار بیان کریں. 10واں کوشچن، تدوین حدیث کے تیسرے دور کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہ تھے چیپٹر نمبر 4 یعنی آخری چیپٹر کے امپورٹنٹ شارٹ کوشچنس. اور اب ہم دیکھتے ہیں آخری چیپٹر نمبر 4 کے امپورٹنٹ لانگ کوشچنس. قرآن پاک کی مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات تحریر کریں. پہلا اہم لانگ کوشچن. دوسرا، خطبہ حجت الوداع پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں. تیسرا، قرآن پاک کی انداز بیان اور خوبیاں تحریر کریں. خوبیوں آ گیا. قرآن پاک کا انداز بیان اور خوبیاں تحریر کریں. کوشچن نمبر 4، تدوین حدیث کے مختلف ادوار کا تفصیلی جائزہ لیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھے آپ کے چاروں چیپٹرز کے اسلامیات کی امپورٹنٹ شارٹ اینڈ لانگ کوشچن. ایک بات سمجھ لیجئے کہ اسلامیات کے پیپر میں جہاں جہاں ضروری ہوگا، شارٹ میں بھی اور لانگ میں تو خاص طور پر، جہاں جہاں قرآن و حدیث کے حوالے ضروری ہوں گے وہ آپ لازمن دیں گے. جہاں قرآن و حدیث کے حوالے کی ضرورت ہو لیکن آپ حوالہ نہ دیں تو آپ کو اچھے نمبر نہیں ملیں گے. آخر میں بیٹا ایک بات، کامیابی ناکامی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. انسان کا کام صرف کوشش کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. دعا آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. آپ یہ مانگیں گے، کامیابی اللہ کی طرف سے ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی بھرپور کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران کرے. آپ کو بڑے بڑے خواب دیکھنے، ان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا شکریہ. انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے گا. آمین ثم آمین اور اللہ حافظ.